یہ تو آپ کے توڑنے کے چکر میں تھے، کچھ خبریں میرے پاس تو آئی ہیں، آپ 5-6 بندے ان کے کوئی توڑ رہے ہیں، تو ایسا کچھ تو یہ مزید اب کتنے اور لوگ ہوں گے اور یہ کتنی نشستیں آپ کو مل جائیں گی؟ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ وہ جو نام ہے وہ I'll send it to you کہ پالیسی صرف عمران خان صاحب کی ہوگی. اس طرف بہتری کی طرف معاملات نظر آئیں گے آپ کو، یا ابھی بھی اسی طرح ہی ہارڈ سٹانس ہے، وہی مائنڈ ہے، وہی کوئی کچل دو رون دو؟ مخصوص نشستوں میں ان لوگوں کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، یا ابھی کچھ پیراشوٹر بھی آنے کی کوشش کریں گے بھی؟ اور ان خواتین کو ہی پرائورٹائز کیا جا رہا ہے جن کے سیکریفائسز ہیں. ان کے عددی حوالے سے اکثریت پنجاب کے اندر، مرکز کے اندر اور KPK کے اندر واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے. تو انہیں عدالت لگ جائے وہ مسئلہ سر بن کیا تو انہیں یار سبھی بھائی کہ میں کہہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں. آج کا ایک بہت بڑا دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، میرے خیال میں یہ دن لکھا جائے گا سنہرے حروف سے، کہ جب قوم پوری پاکستان کی آپ کو جڑتی ہوئی نظر آئی. اور یہ جو فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا ازدہا جو ہم ایک دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، فرقہ واریت کا یہ جن تھا، اسے آج بوتل میں بند کر دیا گیا اور ڈھکنا بھی ٹائٹ کر دیا گیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا کو جاتا ہے. یہ بہت بڑا دن تھا، آپ یقین کریں اس کی افادیت آپ کو آنے والے مہینوں میں نظر آئے گی. ابھی تحریک انصاف نے شیرانی گروپ MWM اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو ان کا اتحاد کافی پرانا ہے. اب PTI کے جو اراکین ہیں اب وہ سنی اتحاد کا حصہ بنیں گے اور یہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے. آج ان کے 50 کے قریب جو ہیں وہ ابھی ایگزیکٹ انفارمیشن سے لیں گے. جو قومی اسمبلی کے 60 KPK سے جو لوگ ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جو پیپرز ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. مخصوص نشستوں کا معاملہ بڑا اہم معاملہ، 60 نشستیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً خواتین کی اور 10 اقلیتی ہیں. ان سے حامد صاحب سے پوچھیں گے ساری تفصیل. صدر عارف علوی بھی آج کھل کر بول پڑے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اپڈیٹس ہیں، جس میں ابھی جو دھاندلی پر آپ کو پتہ ہے معاملہ جس میں تحقیقات ہو رہی ہیں. کمشنر راولپنڈی بولے وہ غائب ہو گئے. رائے ثاقب کھرل بڑے بہترین صحافی ہمارے دوست نے بیچارے نے پورا کام کیا، چینلز نے تو منع کیا دھاندلی چلانے سے، اور ثاقب صاحب کو بھی اس وقت تک آپ کو پتہ ہے جو پولیس سٹیٹ بنی ہوئی پنجاب میں خاص طور پر، وہ بھی بیچارے اس وقت عطاب میں آئے ہوئے ہیں. 3 کروڑ لوگوں نے جو ووٹ دیا، وہ لوگ اس ووٹ کو کہیں جانے نہیں دے رہے. اور 9 مئی کے واقعے میں بھی آج 15 کے قریب ضمانتیں ہوئی ہیں. فارم 45 کی بیس پر اسلام آباد میں بھی 3 آپ کو پتہ ہے جو نوٹیفیکیشن معطل ہوئے. بڑے اہم معاملات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے، جو آج آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، جو فرقہ واریت کا جن ہے وہ بند کر دیا، سنی شیعہ وہابی بریلوی سارے مسلک جوڑ دیے. تو یہ بتائیں کہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا الیکشن کے علاوہ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران جب یہ امیدواران کے حوالے سے ایک مشاورتی سلسلہ جاری تھا بٹوین SIC اینڈ MWM اینڈ obviously لیڈڈ بائی پاکستان تحریک انصاف، تو ایک خبر فلوٹ کی گئی MWM کے حوالہ سے، اور پھر اس کے اوپر ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس سورس انفارمیشن بھی ہے اور اس کے ایویڈنسز بھی ہیں کہ پاکستان کی کچھ کالعدم جماعتوں نے، کچھ بینڈ آؤٹ لیٹس نے بیکڈ بائی PMLN، رانا ثناء اللہ، ان لوگوں نے اس کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بڑی ایک کنفیوژن تھی ان دا لاسٹ 72 hours or so. لیکن کل رات گئے جب مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہوئے تو وہاں پر میں خود موجود تھا، راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے وہاں پر، بیرسٹر غور خان صاحب، علی گوہر صاحب موجود تھے وہاں پر، عمر ایوب صاحب موجود تھے، اور باہمی اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ممبران کی جوائننگ ہے، جو آزاد ممبران کی جوائننگ ہے، وہ سنی اتحاد کونسل میں ہوگی. اور اسے سب سے پہلے سپورٹ کیا راجہ ناصر عباس صاحب نے، اور اسی وجہ سے آج یہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تاکہ جس طرح کل ایک نجی چینل نے میرے حوالہ سے خبر چلا دی یا وہ ایک پروپوگیٹ کرتا رہا، میں نے اس کو ڈینائی بھی کیا، تو وہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پھیلے یا کوئی دوریاں نہ پیدا ہو سکیں، تو وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا اور وہیں پر اناؤنسمنٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے پاکستان میں مسالک، تمام مسالک کی جو جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اتحادی موجود ہیں آلریڈی. اسی طریقے سے اقلیتوں کا بھی جو سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے. تو آج وہاں پر بیسیکلی پاکستانیت نظر آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس کے ساتھ وہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، فرقہ وارانہ دہشت گردی اور تکفیریت کی بنیاد کے اوپر گلے کاٹنے اور ان چیزوں کا ایک راستہ روکے گا
یہ نہ صرف ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، بلکہ کمنگ فیوچر کے اندر پاکستان کے اندر جو بین المسالک ہمانگی یا بین المسالک رواداری کا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرے گی. اور پھر یہ اسپیشلی جس طریقے سے عوام پاکستان نے آج کے اس اکٹ کو پسند کیا اور اس کو رسپونڈ کیا، تو وہ اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ علمی، فقہی اور فکری اختلافات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر باہمی قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں. تو آئی بالکل صحیح. بلیو کہ اٹس اے میسو ڈے ٹوڈے، ادر دین کہ جو جوائننگ والا ایشو تھا وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھیں اور پولیٹیکلی، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی آج کی اس حوالے بالکل سے ابھی درست، بھائی. بالکل درست. آپ نے صحیح کہا. پورا پاکستان اس کو واقعی ویلکم کرا. آپ کے والد صاحب کی اس میں آپ کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ ہے، مجھے تو پتہ ہے اس میں آپ کی بڑی خدمات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب مخصوص نشستوں کی بات کریں حامد بھائی، تو ابھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی اسمبلی میں پاور ہے، تو اس میں جو نام وغیرہ تو آپ کے پاس جمع ہو گیا، کتنے لوگ تقریباً آج 50-60 لوگوں کا آپ نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے، تو یہ مزید اب کتنے اور لوگ ہوں گے اور یہ کتنی نشستیں آپ کو مل جائیں گی؟ اچھا سبھی بھائی، اس طرح ہے کہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں went to الیکشن کمیشن مائی سیلف along with the lawyers and پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم. اور اس کے اندر یہ ہے کہ 16 تاریخ کو جن 50 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا انکلوڈنگ می، مجھ سمیت، ان 50 افراد کی سنی اتحاد کونسل کی جوائننگ کی کے حوالہ سے جو ریکوائرمنٹس تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، جس کے اندر ایفیڈیوٹس تھے ان کے، پھر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایکسیپٹنس لیٹر تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، یہ وہاں پر ریسیو کروا دی گئی ہیں، وہاں پر جمع کروا دی گئی ہیں. جو احباب جن کا نوٹیفیکیشن 17 تاریخ کو ہوا ہے، ان کے چونکہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ کل کی ہے، تو ان کے جو بیان حلفی ہیں وہ کل جمع کروا دیے جائیں گے. اور جن کا نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ہوا ہے، ان کے انشاءاللہ پرسوں جمع کروا دیے جائیں گے. So all together I believe کہ it will cross around 90 جی. It will reach around 90 اور 90 پلس جی. اچھا 99 ابھی 93 ہیں، تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب ابھی تک شامل نہیں ہوئے یا جن پہ کچھ تھوڑے ڈاؤٹس وغیرہ بھی ہیں. ایک تو یہ معاملہ، دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کے اگر رولز کو دیکھا ہے، جس طرح وہ پہلے کہتے رہے، قمر دلشاد صاحب بھی کہتے رہے کہ جماعت کو جمع کروانے پڑتے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے، اپنی خواتین کے جو نامینیٹڈ سیٹس ہیں ان کی لسٹ دینی پڑتی ہے، تو اس معاملے پہ کیا ہے؟ آپ نے وہ لسٹ جمع کروائی ہوئی ہے اور اس پہ مخصوص نشستوں پہ کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی؟ نہیں سبھی بھائی، میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو چونکہ ڈائریکٹ بیرسٹر غور خان صاحب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی اپنی ورکنگ بھی مکمل ہے، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کمیشن سے وہ خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، SIC کا اور ان تمام امیدواران کا جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ حاصل کیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ حق جو ہے یہ انہی تک پہنچنا بھی چاہیے اور پہنچے گا بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، آپ نے بات کی 5-6 بندے، یہ تو آپ کے توڑنے کے چکر میں تھے. کچھ خبریں میرے پاس تو نہیں ہیں آپ 5-6 بندے ان کے کوئی توڑ رہے ہیں، تو ایسا کچھ معاملہ ہے؟ کوئی بریکنگ خبر شبر دے دیں، کتنے بندے توڑ رہے ہیں اور کہاں سے؟ اچھا، توڑنے کی بات سبھی بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم عمران خان صاحب بھی اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر تھے اور ہم بھی اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہیں کہ ہم اس ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. جس ڈرٹی پالیٹکس کا مظاہرہ ہم نے آپریشن رجیم چینج کے وقت دیکھا کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت توڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، ایک فارورڈ بلاک بن گیا، 18 19 20 یا 21 جتنے بھی احباب تھے ان پر مشتمل. کچھ لوگوں کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، میں آئی کین گارنٹی دیٹ ٹو یو. جی لیکن اس کے حوالہ سے ہماری ایک پالیسی بہرحال یہ ڈائریکشن عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تھی، اور گور خان صاحب، عمر ایوب صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہماری باہمی رائے یہی تھی کہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر اگر کوئی شخص منتخب ہوا ہے تو ہم اسے لوٹا بنا کے اپنی طرف نہیں لے کے آئیں گے. لیکن وہ ہمارے توڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کے 5 سے 6 افراد کا میں بتا سکتا ہوں کہ جو ان کی پارٹی چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا، نہیں تو کچھ آزاد بھی تو ہیں، کچھ ایسے آزاد ہیں جو PTI بیکڈ نہیں تھے، وہ لوگ بھی تو آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں. اب تو سنی اتحاد کی امبریلا بھی ہے، اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو کل نام دیں گے، آج 2 شامل ہوئے ہیں. بس آپ نے مجھے کچھ تھوڑے سے بتا دینا کچھ بریکنگ خبروں میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ کچھ توڑنے کی بات. کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے، تو یہ تو الٹا ہو رہا ہے. تو نہیں، یہ لوگ جی اس میں اس تمام آپریشن کو
جو ڈیل کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ عامر ڈوگر صاحب ہیں۔ وہ چونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر چیف وہب بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کی پہلے اپنی ورکنگ بھی موجود ہے، تو میں انشاءاللہ عامر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، میں آج سارا دن ان کے ساتھ تھا، بلکہ ابھی بھی ہم اکٹھے ہی ہیں، جی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ وہ جو نام ہے وہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو سبھی بھائی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، خان صاحب سے ملاقات کوئی آپ کی ہے؟ مطلب ان کچھ دنوں میں بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی بھی فارم ہونی، گورنمنٹ فارمیشن بھی، بہت سی چیزیں ہیں، تو ابھی آپ کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہے آنے والے دنوں میں؟ ہم نے آج ریکویسٹ کی ہے سبھی بھائی، اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ان اے ڈے اور ٹو ملاقات میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ڈیلیگیشن جائے گا پورا، اور مختلف معاملات پر۔ ایک تو عمران خان صاحب کا میں نے پرسنلی بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا، ایک مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ، اور ساتھیوں نے جیل سے باہر آ کر بھی بتایا، تو میں نے اس اعتماد کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ اور سیکنڈلی ظاہر ہے پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جائے گی، میں خود جاؤں گا، تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ، آئی ہوپ کہ 1 یا 2 دن میں ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے۔ ویسے حامد بھائی، آپ نے تو ٹکٹ بھی دے دیے تھے آلموسٹ سائن کر کے اس ٹائم پہ، اگر وہ تھوڑا سا اگر بیچ میں نہ مس ہیپ ہوتا وہ نظریاتی والا، تو یہ سارا معاملہ اس طرح ہونا ہی نہیں تھا۔ ویسے ابھی بھی خیر دیر آئے درست آئے۔ جو گزر گیا اسے بھول جا، جو آ رہا ہے اسے یاد کر، سبھی یہ بھائی، بس بات جو گزر گیا گزر گیا۔ پارٹی کی پالیسی تحریک انصاف کی آپ سے مختلف تو نہیں ہے، لیکن اب یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان پہ پارٹی کی پالیسی تحریک انصاف کی امپلیمنٹ ہوگی یا آپ کی جو سنی اتحاد کی پارٹی؟ اچھا سبھی بھائی، میں اس کے اندر نا آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارے مینیفیسٹو کے اندر بڑی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، یعنی مشترکات زیادہ ہیں۔ جس طرح ہمارے مینیفیسٹو کے اندر ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، تو دیٹس آلموسٹ دا سیم تھنگ۔ اسی طریقے سے پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالہ سے ہمارا نقطہ نظر سیم ہے۔ پاکستان کی داخلی اور خارجی خود مختاری کے حوالہ سے ہمارا نقطہ نظر سیم ہے۔ میرا خیال ہے 95 نہیں 99% جو ہیں وہ مشترکات ہیں، جہاں تک آپ منشور کی بات کریں۔ ایک چیز جو میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے، وہ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپورچونسٹ نہیں ہیں۔ بالکل ہم نے خان صاحب کا پرانے اتحادی تھے، لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ اس وقت آل آؤٹ کھڑے ہوئے ہیں جب بہت سارے ان کے اپنے قریبی ساتھی جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے، وزارتیں حاصل کی، جو عمران خان کے نام کے اوپر ممبر بنے، وزیر بنے، سب انہوں نے مراد حاصل کی اور وہ ٹائم کے اوپر چھوڑ گئے۔ ہم اپورچونسٹ نہیں ہیں۔ بالکل یہ جو اتحاد ہے، اتحاد تو پرانا تھا، یہ جو نئی فارمولیشن ہے یہ بلا مشروط ہے، ہماری طرف سے نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی کنڈیشن ہے، اور یہ بات بھی بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے کہ پالیسی صرف عمران خان صاحب کی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے، لوگوں نے ووٹ ان کے نام پر دیا ہے، اور ان کی پارٹی اگر اس وقت کرائسس میں ہے تو بینگ این الائے ہم نے اپنا شولڈر دیا ہے کہ جناب ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہم کسی کام آ سکیں، اینڈ تھینکس ٹو عمران خان صاحب کہ انہوں نے یہ ٹرسٹ کیا ہے ہمارے اوپر، تو پالیسی جو ہے جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی ہوں گے میرا بھائی۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے جو قربانیاں دی مجھے تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، ڈیٹیل ساری، جس طرح فیصل آباد میں آپ نے بڑے بڑے برج بھی الٹے، لیکن اس سارے پروسیس میں جو آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کے خاندان کی، آپ کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفاداری جو ہے اسے سلوٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، دھاندلی پر آپ کو پتہ ہے ایک تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان کی تقریباً اس وقت 180 نشستیں بنتی ہیں لیکن وہ ساری چھین لی گئیں، تو یہاں پہ اگر تحریک چلانی پڑی انہیں تو آپ اس احتجاج میں، اس تحریک میں بھی فرنٹ رنر ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے؟ اٹس کوائٹ آبویس، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، اگین کہ اگر عمران خان صاحب تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ we'll stand up، عمران خان will follow his policy, will toe his policy۔ اور آج سے 2 روز قبل جو پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، ایون میری کانسٹیچوئنسی کے اندر فیصل آباد کے اندر میری پارٹی نے میں تو چونکہ اسلام آباد میں مصروف تھا، یہاں پر معاملات اور کافی ساری چیزیں تھیں، مذاکرات چل رہے تھے، لیکن میری پارٹی، میرے فیملی، میرے بھائی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شریک ہوئے تھے، تو we'll go all out انشاءاللہ on this issue۔ بالکل۔ اچھا، ابھی 9 مئی میں آج 15 ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کسی طرف سے نرمی شروع ہوگی، کچھ معاملات جو بند گلی میں جا چکے تھے اب تھوڑا تھوڑا کوئی راستہ کھلے گا، کچھ اس طرف بہتری کی طرف معاملات نظر آئیں گے آپ کو، یا ابھی بھی اسی طرح ہی ہارڈ سٹانس ہے، وہی مائنڈ ہے، وہی کوئی کچل دو رون دو، وہی والی پالیسی ہے؟ اب کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا؟ اچھا سبھی بھائی، اس میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں میں اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں، اور یہی موقف عمران خان صاحب کا بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے، کہ
کہ 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور جو مین کلپرٹس ہیں جو بھی ہے، مثلا میں سب سے پہلے یہ بات کرتا ہوں، اگر میں ہوں، اگر میرے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر میں نہیں ہوں تو مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہونا چاہیے، جو کہ میں گزشتہ 9 ماہ سے ہو رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزوں کے اندر بہتری آئے گی، اور جس طرح آج آپ بتا رہے ہیں کہ 15 جو احباب ہیں ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہے، تو آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ ان کمنگ فیوچر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتری کی طرف جائیں گی اور معاملات سیٹل ہوں گے۔ اچھا حامد بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہے، وہ کریں گے سارا یہ معاملہ، لیکن مخصوص نشستوں میں ابھی جو خواتین اسیران ہیں، آپ کو بتا عالیہ حمزہ ہیں، سنم جاوید ہیں، فرزانہ کوثر، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں اپنے قربانیاں انہوں نے دی، اپنا خاندان سارا ان کا بکھرا ہوا ہے اس وقت، مخصوص نشستوں میں ان لوگوں کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، یا ابھی کچھ پیراشوٹر بھی آنے کی کوشش کریں گے بیچ میں، تو آپ کی اس میں کچھ سے ہے، کچھ آپ اس میں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں یا ٹوٹلی ان کا اپنا ڈیسیژن ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ڈیسیزن تو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، بٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کے سیکریفائسز ہیں، جن کے گھر بار، خاندان، کاروبار، بزنس تباہ ہو گئے ہیں گزشتہ 2 سال کے اندر اندر، اور ایسے لوگوں کو یقیناً پرائورٹی ملنی چاہیے۔ جہاں تک پیرا شوٹرز کی بات ہے، پیرا ٹروپرز کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی جو پارٹی پالیسی ہے وہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے کہ اس مرتبہ کوئی پیرا ٹروپرز نہیں ہوں گے۔ اس طرح چونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں الیکٹیبلز کی سیاست دفن ہو گئی، تو بالکل صحیح جب بات آپ کے الیکٹیبلز کی سیاست دفن ہوئی، جس طریقے سے عوام نے باہر نکل کے، تو اس کے بعد پیرا ٹروپرز کی میرا نہیں خیال کو کوئی خاص گنجائش باقی بچی ہے، اور موسٹلی جو فیصلے ہیں جو میرے نالج میں بھی ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، اور وہ تمام اقلیتی ممبران کے حوالے سے بھی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی ان افراد کو ہی اور ان خواتین کو ہی پرائورٹائز کیا جا رہا ہے جن کے سیکریفائسز ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ابھی یہ جو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب کی ابھی ملاقات کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر جعلی وزیر اعظم، اسد کیسر صاحب نے بھی کہا، اس کے علاوہ علی محمد خان کے بھی بیانات سب کے آئے کہ اس طرح کے جو جعلی وزیر اعظم بنائے جائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، تو اگر یہ اس طرح کے وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے معاشی مفادات کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جمہور کا اور عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ چوری کر کے کسی غاصب کو اور کسی چور کو مسلط کریں گے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے اندر پاکستان کی عوام نے عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کی تمام فورسز کو نہ صرف رد کیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تباہ کن حد تک رد کیا ہے۔ رون تو دیا ہے اب رون دیا ہے، بالکل اس میں میں آئی ایگری ٹو دیٹ کہ انہوں نے بالکل رون دیا ہے۔ تو سیاسی میرا اعتبار خیال سے۔ ہے کہ جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے سبھی بھائی۔ اچھا، لیکن اگر ایک آخری سوال آپ نے جانا بھی ہے، مجھے پتا ہے یہ ابھی اگر آپ فرض کریں آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں تو عددی اعتبار سے مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا کسی جماعت سے، تو یہ معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خان صاحب نے تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تو کسی صورت میں اتحاد نہیں کرنا، تو گورنمنٹ بنانے، اب بیرسٹر صاحب کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں گورنمنٹ بنائیں گے، تو پھر یہ کس طرح بنے گی اگر آپ اتحاد بھی نہیں ہوگا تو؟ علی بھائی، بیرسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں نا وہ بات بالکل صحیح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نیشنل اسمبلی کے اندر 180 سیٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے بات نہیں کرتے، نہ ہی ہم یہ ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 180 حلقے ان کے کمپلیٹ فارم 45 موجود ہیں، آلموسٹ کمپلیٹ فارم 45 موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ریلیف بھی ملے گا اور وہ ہماری سیٹیں بحال بھی ہوں گی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج بالکل اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے، اور ظاہر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اتنا بڑا فیصلہ وداؤٹ سالڈ ریزنز تو نہیں کر سکتی نا کہ آپ کا جی، فارم الیکشن کمیشن کا 45 دیکھا انہوں نے جی۔ تو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور وہ دکھائی بھی گئے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، آج سے 3 روز قبل وہ پریزنٹ بھی کیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عددی حوالے سے اکثریت پنجاب کے اندر، مرکز کے اندر اور کے پی کے اندر واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے، مگر اگر کوئی نمبر شارٹ ہوتے ہیں
تو اگین پھر وہی بات ہے کہ ہم مشورہ ضرور کریں گے، مشاورت ضرور دیں گے، بٹ دا فائنل ڈیسیژن ول بی دا خانز ڈیسیژن. بالکل صحیح بات ہے. تو عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا ملتا نظر آ رہا ہے. بس یہ آخری سوال ہے صاحبزادہ بھائی. یار سبھی بھائی کن عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عدالت, سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب کی عدالتوں میں آپ کو اگر معاملہ جاتا ہے تو وہ تو الیکشن کالعدم کی آج پوچھ رہے تھے پٹیشن میں بھی, وہ کدھر ہیں بریگیڈیئر محمد علی صاحب ریٹائرڈ جو ہیں جنہوں نے درخواست ڈالی تھی کالعدم کرنے کے لیے, انہوں نے کہا وہ ان کو لے کر آئیں. لیکن اب اگر معاملہ آپ کا جاتا ہے وہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف وہاں سے ملے گا؟ پاکستان کے اندر ایک ریڑھی بان, ایک مزدور محنت کش کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پروسیس کے اندر داخل ہوئی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کامیابی کی نوٹیفیکیشنز جاری کر رہا ہے, اور عنقریب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. لیکن ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت منتخب ہو گئی اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کون ہیں, تو آپ ان کے زیادہ علم کا اور ان کے حقائق سے زیادہ آگاہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور جسے یہ نہ پتا ہو کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے آپ آج کسی 8 سال کے بچے کو بھی اٹھائیں گے نا, تو اسے پتا ہے کہ اس وقت میٹنگز چل رہی ہیں, پورے پاکستان میں ایک سیاسی ماحول ہے, دھاندلی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, مختلف جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں. نہیں پتا پاکستان میں ایک معصوم اگر کو موجود ہے جو ہر چیز سے نا آشنا ہے, جو مقصد ہے وہ پتہ نہیں کس ریاست میں مصروف رہتے ہیں قاضی صاحب, کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ قومی اپنا پاکستان میں حکومت منتخب ہوگی اور وزیر اعظم آ گیا یا نہیں آ گیا. مجھے ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو قاضی صاحب یہ اینڈ حامد بھائی یہ دیٹ نہ دیٹ توہین عدالت اینڈ لگ دیٹ جائے وہ مسئلہ سر بن کیا تو جائے. ہی نہیں ادا یار سبھی بھائی, کہ میں کہہ رہا ہوں ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو قاضی صاحب, اینڈ ناٹ بیکاز, میں یہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, ناٹ بیکاز ہی از اے چیف جسٹس آف پاکستان, نو ناٹ ایٹ آل, اس لیے کہ میری نظر کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے اگر کسی غلط بات کو آپ غلط کہتے ہیں تو اٹ از ناٹ کنٹیمپٹ. میں جو ود آل ڈیو رسپیکٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں یہ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں, وہ اور ہمارا معاشرے میں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو قاضی صاحب, مجھے 1% بھی ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. بالکل. انہوں نے کیونکہ جو ویسے عظیم المرتبت فیصلہ دیا جس دن ہمارے ٹکٹس جمع ہو رہے تھے, اس وقت جب انہوں نے بلے کا انتخابی نشان اڑایا, اور وہ فیصلہ وہ دنیا کے نظام انصاف کی تاریخ کے اندر صدیوں یاد رکھا جائے گا. قاضی صاحب کا نام سر بلند ہوگا, پاکستان کا نام سر بلند ہوگا. پاکستان 139ویں 40ویں نمبر سے اکٹھا 9ویں نمبر پہ پہنچ گیا اس دن, جس دن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو صبح اگلے دن ٹکٹ کی الاٹمنٹ تھی, بلکہ نہیں اگلے دن نہیں, دیٹ سیم نائٹ, اٹ واز اے لاسٹ نائٹ جب آپ نے اپنے ٹکٹ سبمٹ کروانے تھے, اور انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشان بلہ اڑا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو عظیم المرتبت فیصلے ہیں, یہ قاضی صاحب سے آپ انہی فیصلوں کی امید کر سکتے ہیں. انصاف بالکل. اور اب تو ان کا پاکستان کی نام اپنا عدالتیں نام بھی ضد ہیں. ایسے اب تو کمشنر راولپنڈی کے جو بیانات ہیں ان میں اپنا نام براہ راست ان کا آ رہا ہے. یہ بھی حامد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, مجھے پتا ہے آپ مصروف بھی ہیں اور اس وقت بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کی, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا, اس پہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو سو یار مچ. اپنا سبھی بھائی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, وہ آپ جی جی کمشنر جی راولپنڈی کی بات کر رہے تھے, وہ لیاقت چٹھا صاحب, ہی ہیز سروڈ اوور 10 years ان فیصل آباد, ہم انہیں بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. از اے نائس مین بیسکلی. وہ ہم سب کو پوری قوم کو اصل میں غلط فہمی ہوئی ہے, انہوں نے قاضی فائزی صاحب کا نام نہیں لیا, وہ تاجکستان کے کچھ جج ہیں قاضی فائزی صاحب, وہ ان کی بات کر رہے تھے. ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان. نہیں اور وہ جو چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے تھے, دیٹ واز ناٹ دا چیف الیکشن کمشنر ہندوستان کے ہوں پاکستان. گے وہ. وہ نہیں سر, نہیں, وہ بیسیکلی وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بنگلہ دیش کی چیف جسٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے چیف جسٹس سوری چیف الیکشن کمشنر ان سے زیادہ لوئلسٹ ٹو پاکستان, ان سے زیادہ آنیسٹ, ان سے زیادہ سنسیئر ٹو ہز جاب تو بندہ پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈے نہیں ملتا. نہیں میں انہوں تو نے مقصد بتایا کیا وہ کہتا دماغ تھا, ہی نہیں ٹھیک. وہ کمشنر صاحب کا آپ ہم ان جانتے ہیں, ان کا ذہنی توازن ایسے ٹھیک ہے, کہتے ہیں جس کے دماغ ہی نہیں ٹھیک وہ ایسی باتیں کر گئے.
ہاں جی، چند دن پہلے جب شادی کے اوپر چیف سیکرٹری پنجاب، ان کے بیٹے کی شادی کے اوپر چیف سیکرٹری پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کی تمام بیوروکریسی موجود تھی، اس وقت ان کا دماغ ٹھیک تھا. جب وہ یہ حمزہ بات شہباز صاحب کے انڈر ڈیلیور کر رہا تھا تب اس کا دماغ ٹھیک تھا. جب ان کے بہت اچھے ٹرمز ود پی ایم ایل این تھے تو ان کا دماغ ٹھیک تھا. آج چونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو ان ٹھیک دماغ والوں کو ٹھیک نہیں لگی، تو اس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا. آئی مین وٹ اے شیم، وٹ اے شیم. کہ اگر اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کمشنر راول پنڈی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے کم از کم پنجاب گورنمنٹ اور آپ کے چیف سیکرٹری کو سسپینڈ کر کے سب سے پہلے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے کہ تو نے ایک فاتر العقل آدمی کو کمشنر راول پنڈی بنایا ہوا تھا، اور اس بالکل سے صحیح. پہلے وہ کمشنر ڈی جی خان تھا. اس وقت آپ کو نہیں پتا لگا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب اس نے جب آپ کی دھاندلی کو بے نقاب کر دیا تو اب اس کا دماغی توازن آپ کو، اصل میں ان کے دماغی توازن اپنے خراب ہو چکے ہیں سبھی بھائی. بالکل یہ ہوش و حواس ان کے کھو چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. یہ اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون کو اب دیکھیں نا، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ خاتون ہاں ہے، میں نارملی خواتین کو رسپونڈ نہیں کرتا، جی جی انہوں نے جو سر قلم کرنے کی بات کی، آئی مین وٹ اے شیم، جہلانہ بات کی. وٹ. لیکن یہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں کرنا. جو رات قبر میں ہے، میرے والد اپنے ڈیتھ بیڈ پہ مجھے یہ بات کہہ کے گئے تھے. سبھی بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ اتنا بلنٹ کیوں بولتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں جب ڈیتھ بیڈ پہ تھا ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز ان ہاسپٹل، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ بیٹا جو رات قبر میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت ایک لمحے کے لیے آپ کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتی، اور بالکل جو صحیح. رات آپ کی قبر میں نہیں ہے وہ دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو آپ کو اس رات قبر میں نہیں پہنچا سکتی. نہیں اس بتا لیے بے شک. کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو جب بالکل درست. زندگی اور موت کا مالک رب ہے تو پھر ڈرنا کس چیز کا. اس لیے حقیقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. باقی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پلیٹلیٹس دوبارہ ڈاؤن نہ ہوں، ان کے کمر کے مہروں کی تکلیفیں دوبارہ بحال نہ ہوں، ان کے آمین. برین ٹیومر کے کیسز دوبارہ لنڈن نہ پہنچنے شروع ہوں، ان کی سرجریز جو ہیں وہ دوبارہ نیو یارک نہ ہوں، اور ان کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ دبئی کے ہاسپٹلز میں سٹارٹ نہ ہوں. اللہ کرے اب قوم نے جس طرح احتساب کیا اور قوم جس موڈ میں ہے، یہ ذرا پاکستان رہیں، لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. یہ بالکل صحیح بات ہے. بیماری کا علاج اب پاکستان میں ہی ہوگا. بالکل صحیح. انشاءاللہ. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو سو مچ. آپ کا تھینک بہت یو، گاڈ بلیس یو.